بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے درس میں ہم نے جو آیات پڑھنی ہیں وہ وہی آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ نے نماز میں سنی ہے، اور یہ آیات ہیں سورۃ النساء کی 116 سے لے کر 126 تک. 116 سے 126 تک کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے، ان کی تفسیر معلوم کریں گے. چنانچہ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور معاف کر دے گا اس گناہ کو جو اس شرک سے کمتر ہوگا، لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا، وَمَن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. ایک یہ کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان اس گناہ سے اپنی زندگی کے اندر توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا اور سچے دل سے اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتا اور شرک کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو یعنی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ ناقابل معافی جرم ہے. ہاں، دنیا کے اندر ایک انسان اگر توبہ کر لے، شرک سے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اللہ کی توحید کو اپنے دل میں جگہ دے دے، توحید کا دل سے اقرار کر لے اور پھر اللہ رب العزت کی توحید پر پختہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک جیسے گناہ کو دنیا کے اندر معاف کر دے گا. لیکن قیامت کے دن نہیں. اگر دنیا کے اندر وہ شرک جیسے گناہ پر ہی مرتا ہے، توبہ کیے بغیر، اس کی موت آتی ہے شرک کرتے ہوئے، شرکی عقیدے پر اس کی موت آتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے اس جرم کو معاف نہیں فرمائے گا. ایک اور مقام پہ، بلکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی سنگینی کو بیان فرمایا ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان شرک کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو اور بہت ساری نیکیاں کرتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے. تو یہ شرک اس قدر گناہ ہے، اس قدر سنگین جرم ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اس شرک کی وجہ سے باقی جتنی بھی عبادات وہ کرتا ہے، ساری کی ساری عبادات غارت اور برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں متعدد انبیاء کا ذکر فرمایا، نام لے لے کر. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے متعلق فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا.
حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ توحید ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ خود بھی توحید پر قائم ہوتے ہیں، تو ان سے شرک واقع ہونا بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ در حقیقت مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ انبیاء شرک کرتے، اگر وہ کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، تو اس امت میں سے بھی کوئی شخص اگر شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرے گا، شرک جیسے گناہ سے اپنے دامن کو ملوث کرے گا، اپنے دامن کو نجس اور ناپاک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی سارے اعمال صالحہ کو برباد اور غارت کر دے گا۔ اگر اعمال انبیاء کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر سکتا ہے اگر وہ شرک کریں تو، اور ایسا ہونا بعید ہے، تو پھر کسی اور شخص کے اعمال کو برباد کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لئن اشرکت، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان تمام آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے کیا؟ اس قدر سنگین اور اس قدر برا جرم، برا گناہ جو ہے، یہ در حقیقت ہے کیا؟ اس شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اس جرم کی اور اس گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک بنائے، یا اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنائے، یا عبادات میں اللہ تعالیٰ کو شریک بنائے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، فلاں بھی خالق ہے، اللہ رب العزت مالک ہے، فلاں بھی مالک ہے، اللہ رب العزت رزاق ہے، رزق دیتا ہے، فلاں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، فلاں بھی چلاتا ہے۔ یا وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کرنے والے یا اللہ کی مدد کرنے والے لوگ فلاں فلاں ہیں، کہ جن کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مدبر الامور ہے، اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے اختیارات میں کسی کو شریک بنانا شرک ہے۔ اختیارات سے مراد اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو ٹالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فریاد کو سننے والا ہے۔ یہ سارے اختیارات اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں جو ہے، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں مرشد، فلاں امام، فلاں عالم، فلاں نبی، وہ بھی فریاد سنتا ہے، وہ بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ بھی مشکلیں دور کرتا ہے، اور وہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کا یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہوگا، وہ شرک کرنے والا ہوگا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں وہ شرک کر رہا ہوگا۔ آپ کو میں نے پہلے ایک دو مرتبہ ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں غالباً ہم حج یا عمرے کے موقع پر گئے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بالکل سامنے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ انی اسألک شفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے قیامت کے دن اپنی شفاعت نصیب کرنا۔ آپ مجھے بتلائیے کہ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور سوال کرنا ہو تو براہ راست کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا چاہو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ تو یہ شخص
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت نصیب کرنا. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو نصیب کرے گا، کس کو نصیب نہیں کرے گا، یہ اللہ کا اختیار ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ شفاعت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں اجازت دے گا وہ اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا. قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول کے بیان فرما دیا ہے. تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ آپ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمیں اپنی شفاعت نصیب کرنا، یہ اللہ کے اختیارات میں شرک کرنا ہے. اسی طرح تیسری چیز، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک بنانا. نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کے لیے. رکوع کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے. نذر و نیاز کس کے لیے ماننی چاہیے؟ جتنی بھی عبادات ہیں. استغاثہ کس سے کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی سے. اور استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہر قسم کی مدد اللہ تعالی سے ہی طلب کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص ان عبادات میں سے کوئی عبادت اس میں اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنے والا ہوگا. تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، اور یہاں ایک اور بات واضح کر دوں، شرک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. ابھی جو تین صورتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک بنانا، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا، یہ تینوں جو صورتیں ہیں شرک کی، یہ شرک اکبر کی صورتیں ہیں. اور جو شخص بھی شرک اکبر کرتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ہے شرک اکبر. اور اگر وہ اسی پر مرتا ہے، شرک اکبر کرتے ہوئے اگر اس کی موت آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا دنیا کے اندر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا. دوسرا ہے شرک اصغر. اور وہ کیا ہے شرک اصغر؟ شرک اصغر ریاکاری کرنا. اسی طرح ایک اور صورت شرک اصغر کی، جی ہاں جی، غیر اللہ کی قسم اٹھانا. غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک اصغر ہے. اسی طرح ایک اور صورت، کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے اسی طرح ہوگا. یا جس طرح لوگ کہتے ہیں او جی ہم تو آپ کے سائے تلے جی رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے تو ہم جی رہے ہیں اور ہمارا کاروبار چل رہا ہے. یہ شرک اصغر ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی مشیت میں، اللہ کی مرضی میں کسی کو شریک بنائے کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے اس طرح ہوگا. نہیں، جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ کسی اور کی مشیت کو، کسی اور کی مرضی کو شریک کر دیا جائے. تو شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں بھی اور ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، اور تمام مسلمان بھائیوں اور تمام مسلمان بہنوں کو شرک جیسے موذی اور مہلک گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آخری دم تک اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ قائم اور دائم رکھے. ہماری موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت موحدین کے صف میں ہم سب کو جمع فرمائے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک سے کم تر جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن کس کو؟ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اگر شرک نہیں کرتا، شرک سے اپنے دامن کو بچاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کرتا ہے،
نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لین دین کے معاملات میں فراڈ کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اس طرح کے گناہوں کے بارے میں ایک انسان اگر یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس سے کم تر گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اور پھر انسان دلیری کے ساتھ، جسارت کے ساتھ ان بڑے گناہوں کو کرتا چلا جائے تو وہ شخص بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اللہ نے یہاں ایک شرط لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرے گا، کس کے گناہ کو معاف کرے گا؟ لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو امید ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کبیرہ گناہوں کی سزا بھی دے سکتا ہے قیامت کے دن، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت اصحاب الکبائر کو، اصحاب الکبائر سے مراد کون ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ، بے نماز، روزہ نہ رکھنے والے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والے، سودی لین دین کرنے والے، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جہنم میں پھینک دے گا، حتیٰ کہ یہ جل کر یہ کوئلہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو ان کے عقیدہ توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا، اور ایک نہر ہوگی جس کا نام ہوگا نہر الحیات، زندگی کی نہر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پھینک دے گا۔ وہاں ان کی نئے سرے سے نشو و نما ہوگی، نئے سرے سے ان کے جسم اگیں گے جس طرح ایک پودا اگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ انسان کے بڑے گناہوں کو جو شرک سے کمتر ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر جہنم کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ توحید کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تیسری بات، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑی گمراہی ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور آج امت مسلمہ کے اندر یہ گمراہی بہت زیادہ موجود ہے، والعیاذ باللہ۔ ہمارے ملکوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ سے مخفی نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بلکہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور اسی گمراہی کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ آج غیروں نے، یعنی باطل قوتوں نے اسلامی امت کو نشانہ بنا رکھا ہے، اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ سارا عذاب کس وجہ سے ہے؟ اسی سب سے بڑی گمراہی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس بڑی گمراہی سے نکلنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ لوگ یعنی شرک کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف دیویوں کو ہی پکارتے ہیں، یہ تو صرف عورتوں کو ہی پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ در حقیقت شیطان کو پکارتے ہیں جو کہ سرکش ہے، باغی ہے، لعنہ اللہ، اور اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرکین مکہ ہوں یا کسی اور شہر کے رہنے والے مشرک ہوں، یہ در حقیقت یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر یہ دیویوں کو پکارتے ہیں، عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جو بت تھے جن کا نام تھا لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یہ نام عورتوں کے نام تھے، ان بتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھے گئے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ان دیویوں کو، ان عورتوں کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے وہ ان کو پکار رہے ہیں، اور ان کو پکارنا در حقیقت شیطان کو پکارنے کے مترادف ہے، کیونکہ شیطان ہی تو حکم دیتا ہے ان کو، شیطان ان کو حکم دیتا ہے کہ ان دیویوں کو پکارو، ان بتوں کو پکارو، غیر اللہ کو پکارو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کو پکارا جاتا ہے، در حقیقت جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے تو وہ در حقیقت کس کو پکارتا ہے؟ وہ شیطان کو پکارتا ہے، کیونکہ شیطان اس کام میں لگاتا ہے، شیطان اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ان دیویوں کو پکارو، ان بتوں کو پکارو، ان دربار اور مزار والوں کو پکارو، ان اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کو پکارو۔ تو جو لوگ ان کو پکارتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کو پکارتے ہیں، در حقیقت شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو عبادت جو ہے وہ در حقیقت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی یا پھر کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی، دو میں سے ایک ہے، یا رحمان کی عبادت یا پھر شیطان کی پوجا۔ رحمان کی عبادت توحید ہے اور شیطان کی پوجا کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت شیطان کو پکارتے ہیں، جو کہ باغی ہے، سرکش ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اب شیطان کے ایک عہد کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ وہ کیا عہد تھا؟ وقال، شیطان نے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے دھتکار دیا تھا، اپنی رحمت سے دھتکار دیا تھا، اس کو نکال دیا تھا، اس وقت اس شیطان نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا، تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ میں ضرور بھی ضرور لے کے رہوں گا۔ لَأَتَّخِذَنَّ میں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید ہے اور دوسری نون تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور بھی ضرور، یقینی طور پر اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا۔ مقررہ حصے سے مراد کیا ہے کہ اے اللہ تیری اس مخلوق میں سے، بنو آدم میں سے، یہ جو آدم ہے نا جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، اور مجھے اے اللہ تو نے جنت سے دھتکار دیا ہے، اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے، اللہ اس آدم کی اولاد میں سے میں ضرور بھی ضرور ایک مقررہ حصہ لوں گا، اور مقررہ حصے میں جو لوگ ہوں گے آدم کی اولاد میں سے، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو شرک پر آمادہ کروں گا، شرک میں ان کو مبتلا کر کے جہاں میں جہنم میں جاؤں گا تو ان کو بھی جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا۔ یہ شیطان کا عہد تھا، اور میرے بھائیوں شیطان اپنے اس عہد پر قائم ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا چلا آیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بنو آدم کو شرک کے اندر مبتلا کر دے، شرک کے اندر، اور مختلف طریقوں سے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ تم شرک کرو، نہیں، شیطان آگے بھی ذکر آ رہا ہے، شیطان مختلف طریقے اور مختلف طریقے سے شرک کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، شرک کو خوبصورت پیش کر کے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ تم شرک کرو۔ اس کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں انسان کے سامنے مزین کرتا ہے، اور انسان پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان اس نے عہد کیا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ ایک تو میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا، اور تیرے بندوں میں سے کئی لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور تیرے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو میں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کے دلوں کے اندر آرزوئیں پیدا کروں گا۔ امیدیں کس طرح دلاتا ہے شیطان؟ شیطان اس طرح امیدیں دلاتا ہے، شیطان اس طرح آرزوئیں پیدا کرتا ہے کہ دیکھو یہ بڑے اولیاء اللہ ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بس ان کی قبر پہ چلے جاؤ، ان کے درباروں مزاروں پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے جانور ذبح کر دو، وہاں جا کے رکوع کر لو،
وہاں جا کے سجدہ کر لو، تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ صرف یہی نہیں کہ درباروں مزاروں پہ جا کر تمہاری مرادیں ہی نہیں پوری ہوں گی، بلکہ جب تم ان قبر والوں کی پوجا کرو گے اور ان قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھو گے، ان کو حاجت روا، ان کو مشکل کشا سمجھو گے، اور پھر اسی پر تمہاری موت آئے گی، تو کل قیامت کے دن یہی لوگ، یہی اولیاء اللہ، یہی بزرگان دین، یہی لوگ کل قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کر کے تمہیں جنت کے اندر داخل کروا دیں گے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ شیطان کی امیدیں ہیں، یہ شیطان کی آرزوئیں ہیں کہ انسان کو اس طرح سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، سبز باغات دکھلاتا ہے، سبز باغ دکھلاتا ہے، اور کامرانی اور کامیابی کے وعدے کرتا ہے، جیسے کہ آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ لوگوں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان اگر تمہیں آرزوئیں دلائے، تمہارے دلوں میں امیدیں پیدا کرے، تو ایسی امیدوں اور ایسی آرزوؤں کی کوئی حیثیت نہیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، ابھی وہی شیطان کی گفتگو جاری ہے۔ شیطان نے یہ بھی کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو یعنی تیرے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چنانچہ یہ چپائے جانوروں کے کانوں کو پھاڑ دیں گے، چپائے جانوروں کے کانوں کو چیر ڈالیں گے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ یہ اس لیے کہ مشرکین مکہ جب کسی جانور کو بت کے نام پر وقف کرتے تھے، اور عموماً ہوتا یہ تھا کہ جو اونٹنی 10 بچے جنم دیتی تھی تو اس کے بعد اس کو وقف کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ اونٹنی اب اس بت کے نام وقف ہے، چنانچہ اس کے بعد اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، وہ جہاں چاہتی چرتی، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بت کے نام پر وقف ہوتی تھی۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ جانور تو جانور، حتیٰ کہ انسانوں تک کو درباروں کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے، انسانوں تک کو۔ آپ نے شاید سنا ہو، وہ گجرات میں ایک کون سا نام لیا آپ نے؟ دولے شاہ۔ یہ گجرات میں ایک دربار، ایک پیر کا دربار ہے جس کو دولے شاہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو، خصوصاً وہ عورتیں جن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہ ان بیٹوں کو وقف کر دیتی ہیں اس دربار کے لیے۔ چنانچہ یہ بچے جو ہیں ان کو اس دربار پر جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے بچپن کے اندر ہی، اور وہاں ایک سرداب، ایک تہ خانہ ہے، تہ خانے کے اندر ان بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اور کس طرح؟ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے سر کے اوپر ایک لوہے کا خول پہنا دیا جاتا ہے، لوہے کا خول پہنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بچے نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں، کیونکہ سنتے کچھ نہیں تو بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کے سر بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے سروں والے یہ دولے شاہ کے جو دربار پہ کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے سر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ زبان سے گنگے ہوتے ہیں، نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو اس دربار کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس کی علامت کیا لگاتے، نشانی کیا ہوتی کہ ان کے کانوں کو کاٹ دیتے تھے، چیر ڈالتے تھے۔ یہ علامت ہوتی، نشانی ہوتی جس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ بتوں کے نام پہ وقف ہے۔ جیسے کہ آج کل ان بچوں کو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ اس دربار کے لیے وقف کیے گئے ہیں۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے، یہ شیطان کی تعلیم ہے کہ شیطان یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ خاص کر دو، غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، یعنی اے اللہ تیرے بندوں میں سے، وہی شیطان کی گفتگو جاری ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ان کو حکم دوں گا۔ چنانچہ یہ کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، چنانچہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں گے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کر ڈالیں گے۔ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت تو یہی جو ابھی گزری ہے کہ چپائے جانوروں کے کانوں کو چیر ڈالیں گے، جو علامت ہوگی کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہیں۔
یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کانوں کو صحیح سلامت بنایا ہے، تو اگر یہ ان جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے یا چیر ڈالیں گے یا پھاڑ ڈالیں گے تو یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی ایک صورت ہے۔ ایک تو یہ صورت، دوسرا یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی شکل و صورت اس طرح بنائے کہ وہ مرد ہونے کے باوجود عورت نظر آئے، یا کوئی عورت اپنی شکل و صورت اس طرح بنا لے، اپنی ظاہری وضاقتہ اس طرح بنا لے کہ وہ عورت ہونے کے باوجود مرد نظر آئے، یہ بھی اللہ رب العزت کی خلقت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ یہ مرد ہے، اس کو مرد ہی نظر آنا چاہیے۔ اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ یہ عورت ہے، اس کو عورت ہی نظر آنا چاہیے۔ لیکن اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے یا عورت کی شکل و صورت میں نظر آئے یا عورت مرد کی شکل و صورت میں نظر آئے تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے، اور یہ شیطانی چال ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اس کو برا نہ محسوس کریں، اللہ رب العزت کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، داڑھی کا شیو کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے کو داڑھی کے ساتھ مزین کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھیاں دے کر کے خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس داڑھی کو پیدا کرتا ہے، بار بار پیدا کرتا ہے، لیکن وہ حضرات، وہ میرے بھائی جو شیو کرتے ہیں، وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس داڑھی کو بڑھنے نہیں دیتے، اس داڑھی کو آنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بھی شیطانی چال ہے، یہ بھی شیطانی چال ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی صورت ہو، یقیناً یہ شیطان کی پوجا ہے، یہ شیطان کی فرما برداری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو شخص بھی شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ واضح خسارے کے اندر چلا جاتا ہے، واضح طور پر وہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے، خسارہ پانے والا ہوتا ہے۔ لہذا یہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور اس شیطان کو ہمیشہ دشمن سمجھنا چاہیے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھو۔ لہذا شیطان کو دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو شخص شیطان کو دوست بناتا ہے وہ یقیناً خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ شیطان کس کس طرح سے امیدیں دلاتا ہے، اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ جس طرح اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ کتنے دن؟ جن دنوں میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی اور جو نصرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہی یہود کہا کرتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ ان کی تمنائیں تھیں، یہ ان کی آرزویں تھیں۔ شیطان نے در حقیقت ان کو انہی تمناؤں کے اندر، انہی آرزوؤں کے اندر مبتلا کر رکھا تھا، چنانچہ وہ گمراہی پر قائم تھے۔ صرف یہود و نصارہ کی بات کیوں کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس امت کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو صرف شیطان کے وعدوں پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ
بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم سادات ہیں۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، شیطان ان کے دلوں کے اندر آرزویں اور تمنائیں پیدا کرتا ہے کہ تم تو آل رسول ہو، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بچا لیں گے، تمہارے حق میں شفاعت کریں گے، تم سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ تم اس دنیا کے اندر جو مرضی کرتے رہو، جو چاہو کرتے رہو۔ اور حتیٰ کہ یہ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے پاکستان کے بعض علاقوں کے اندر وہ لوگ جو کہ سادات کہلاتے ہیں، آل رسول کہلاتے ہیں، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر کے وہ آل رسول یا سادات ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ کیوں حلال سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم تو سادات ہیں، ہمیں کون ہے جو انکار کرے۔ اور پھر پاکستان کے اور اسی طرح ہندوستان کے جو سادہ لوگ، جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کاموں کے لیے سادات کو ان کاموں کا مستحق تصور کرتے ہیں کہ ہاں کوئی حرج نہیں، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ آل رسول ہیں، وہ سادات ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے دل میں شیطان اس طرح تمنائیں پیدا کرتا ہے، آرزویں پیدا کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ دیکھو یہ تو آل رسول ہیں، سادات ہیں، یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں شفاعت کریں گے، آپ سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کو بھی چھوڑیے، آج تو شیطان کس طرح سے وعدے کر رہا ہے، شیطان کس طرح سے امیدیں دلا رہا ہے کہ یہ تمہارے سامنے بہشتی دروازہ ہے، اس بہشتی دروازے سے داخل ہو جاؤ، سیدھے کہاں چلے جاؤ گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی بات ہے، یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دل میں تمنائیں اور آرزویں اور امیدیں پیدا کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو ان سے در حقیقت دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کی وعدے کی کوئی حیثیت نہیں، اس وعدے کی کوئی حیثیت نہیں کہ اگر تم بہشتی دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، نہیں، اس وعدے کی کوئی حیثیت، یہ سراسر دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ جو کہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ لوگ جہنم سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر شیطان کی پوجا کرتے رہے، شیطان کی تعلیمات اور اس کے احکامات پہ عمل کرتے رہے، چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دے گا اور جہنم سے نجات پانے کی ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، میں پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں پر جنت کا ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پر اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں اہل جنت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ، شیطان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ اور ان کے ٹھکانے کو ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ نیک لوگ جو ہیں ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتلاتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کر دیں گے جنت میں، جنات میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ ان جنات کے اندر، ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سب سے سچا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ میرے خیال ہے یہاں پر رک جاتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ 126 تک پڑھ لیں لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو یہاں پر ہم رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بقیہ آیات پڑھیں گے، مزید آیات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کا نور نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کے سوالات بعد میں لیتے ہیں، پہلے ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ باہر سی ڈیز کا ایک پیکٹ باہر آپ کو ملے گا جس میں 9 سی ڈیز ہیں، اور ان سی ڈیز میں مختلف علماء کے لیکچرز ہیں، کچھ ویڈیو لیکچرز ہیں اور کچھ آڈیو ہیں، کچھ خطبات جمعہ ہیں مختلف علماء کی، اور 9 سیڈیوں پر مشتمل یہ جو پورا سیٹ ہے یہ صرف 1 دینار کا ہے۔ آپ یہ سیٹ باہر سے لے سکتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور لے کر کے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کتاب پڑھتے ہیں ضیاء الکلام یا عمدۃ الاحکام، اس کے کچھ نسخے بھی آج باہر موجود ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ لے لے۔ اگرچہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو یہ کتاب ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نئی کتاب شروع کریں گے، لیکن پھر بھی جس کو ضرورت ہو وہ یہ کتاب باہر سے لے سکتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، ہم نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے، آئندہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ اس کتاب کا فائدہ ہوگا۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا ماہانہ پروگرام آئندہ جمعرات کو ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں۔ آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر 2 درس ہوں گے اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ قرطبہ والے ماہانہ پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ کل مسجد حیا ابراہیم میں ہر ہفتہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، کل کس نماز کے بعد؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں اقبال صاحب، وہ بیچارے بہت بیمار ہیں اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کچھ روزگار کی پریشانی بھی ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر دعا کی اپیل کی ہے، تو اس بھائی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کو شفائے کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت سے نوازے اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے، اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سالم رکھے، اور جتنے ہمارے دیگر بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اب کچھ سوالات۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا محرم نہ ہو، نہ شوہر نہ بھائی نہ بیٹا، اور اگر وہ عمرہ یا حج کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہیں؟ مثلا جیسے کام کرنے والی عورتیں گروپ بنا کر جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کسی ایسی عورت پر فرض نہیں ہوتا، نہ حج فرض ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ فرض ہوتا ہے کسی ایسی عورت پر جس کا محرم نہ ہو۔ محرم ہوگا اور مالی استطاعت ہوگی تو حج فرض ہوگا اور عمرہ بھی واجب ہوگا، ورنہ اگر مالی استطاعت ہے اور محرم نہیں ہے تو نہ حج فرض ہوگا اور نہ ہی عمرہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ عمرہ کرنا چاہتی ہو، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو اگرچہ حدیث میں یہی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، لیکن اگر پرامن ساتھ موجود ہو عورتوں کا، جس طرح سوال میں لکھا ہے کہ کام کرنے والی عورتیں گروپ بنا کر کے جاتی ہیں، تو اگر پرامن ساتھ ہو عورتوں کا تو وہ عورت جو ہے جس کا کوئی محرم نہ ہو تو وہ اس پرامن گروپ کے اندر، عورتوں کے گروپ کے اندر شامل ہو کر وہ عمرہ کر سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت خضر، اور سنا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت ادریس دنیا میں زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمان پر زندہ ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں کیونکہ ان کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان پر موت نہیں آئی۔ ان کے علاوہ حضرت خضر وفات پا چکے، حضرت ادریس بھی وفات پا چکے، اور اور کس کا ذکر ہے؟ ہاں جی، حضرت ادریس کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو حضرت ادریس علیہ السلام وفات پا چکے، حضرت خضر بھی وفات پا چکے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ
الخلد، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں لکھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، نہیں، کسی بھی بشر کے لیے ایسا نہیں تھا۔ تو اور اس کے بعد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ان میں سے حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی وفات پا چکے، اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نازل کریں گے تو یقیناً ان پر موت آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں عیسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، جس سے مسلمان کی اور کافر کی شناخت ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک صاحب تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایک رشتہ دار شاید سود سے پیسہ ادھار لے کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہوا اگرچہ کہ وہ سود سے لے کر مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تجارت جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو ایسی صورت میں کیا حل ہے؟ بھئی کیا آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آپ اس صاحب وہ صاحب جو تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی مدد کریں؟ کیا اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے؟ جب اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا تو آپ سود پر ادھار لے کر آپ اس کی کیوں مدد کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کے ساتھ آپ بھلا کرنے کے لیے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے اپنی عاقبت کو برباد کر دیں، اس سے بڑی کیا کہوں میں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ کیونکہ سود پر قرضہ لینا جو ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو صرف ایک بھائی کو خوش کرنے کی خاطر، اس کی مدد کرنے کی خاطر آپ سود پر قرضہ لیں اور اس کو ادھار دیں تاکہ تجارت میں اس کی مدد ہو جائے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں کیا حل ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سود پر ادھار لے لے اور پھر وہی پیسہ وہ اپنے اس دوست کو دے دے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے سود پر لیے ہے یا ویسے اس نے اپنی طرف سے دیے ہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے، تو اس میں جو گنہگار ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس نے سود پر قرضہ لیا، اور جس کو وہ دے رہا ہے جس کو علم نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے سود پر ادھار لیا ہے تو پھر اس کو یہ ادھار نہیں لینا چاہیے، واللہ اعلم۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو ہاں جی۔ ہاں جی، بھائی نے سوال کیا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر شرک نہیں ہوگا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں کہ میری امت کے اندر شرک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ کیا؟ مشرکون۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ شرک کریں گے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہی خبر دے رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ شرک کریں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کثرت کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر شرک ہو سکتا ہے، اور آج ہماری نظروں کے سامنے، پوری دنیا کی نظروں کے سامنے وہ شرک نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص سورج کو دیکھ کر کے اس کا انکار کر دے کہ نہیں جی سورج نظر نہیں آ رہا، حالانکہ سورج کو نظر آنے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ایک شخص اگر انکار کرے کہ نہیں جی اس امت کے اندر شرک نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جی اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ جس طرح آدم کی اولاد میں
لوگ آتے ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، پھر اور لوگ آ جاتے ہیں، نسل در نسل انسانیت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کیا ابلیس کی اولاد میں بھی اسی طرح سے ہے؟ مجھے نہیں معلوم، واللہ اعلم۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ سوال دوبارہ کریں جی۔ ٹھیک، جی جی، یعنی کیا وہ ان کے حق میں بھی سود ہے، اور کیا عوام بھی حکمرانوں کے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ تو نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر حکمران سودی لین دین کرتے ہیں عالمی بینکوں سے، یا خود اپنے ملک کے اندر بھی ان کا جو نظام ہے وہ سود پر چل رہا ہے، تو کیا عامت الناس، خصوصاً وہ لوگ جو کہ اس حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ بھی سود کھاتے ہیں اور سود کے اس گناہ میں وہ بھی حکمرانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں؟ تو نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر عامت الناس جو ہیں وہ خود سودی لین دین کریں گے تو وہ اس گناہ میں یقیناً مبتلا ہوں گے، اس گناہ میں ملوث ہوں گے اور وہ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر وہ خود اپنی محنت کا پھل لیتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے اگینسٹ وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں حکومت سے، تو وہ سود نہیں ہے، وہ تو ان کا حق خدمت ہے، یا وہ ان کی اجرت ہے، ان کی مزدوری ہے، تو وہ جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ وہ خود اپنے طور پر سودی لین دین نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ اس میں ملوث نہیں مانے جائیں گے، واللہ اعلم۔ نہیں، بینک میں کام کرنے والے لوگوں کا دوسرا معاملہ ہے۔ اگر بینک میں کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو سودی لین دین میں کسی طرح سے انوالو ہوتے ہیں، سودی لین دین میں کسی طرح سے انوالو ہوتے ہیں، مثلاً وہ سودی معاملے کے گواہ بنتے ہیں، یا سودی معاملہ لکھتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ سودی لین دین کے اندر ملوث ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ میں عامت الناس کی بات کر رہا ہوں، ان کو اس میں ملوث نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ اعلم۔ کیونکہ بھائی نے جو سوال کیا تھا وہ عام لوگوں کے بارے میں۔ ہاں جی، بھائی نے سوال کیا ہے کہ اقساط پر، انسٹالمنٹ پہ جو گاڑیاں خریدتے ہیں، خصوصاً یہاں جس طرح کویت فائنانس ہاؤس میں ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہو یا کوئی بھی بینک ہو، اگر اس کے پاس اپنے شو روم کے اندر گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیوں کی ملکیت اسی بینک کی ہے یا اسی کمپنی کی ہے، جیسے کہ بیت التمیل ہے، بیت التمیل کے شو روم میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بیت التمیل کے نام وہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، بیت التمیل ان گاڑیوں کا مالک ہے، اور وہ گاڑیاں بیت التمیل کے اپنے قبضے میں ہیں۔ اگر بیت التمیل کسی کو وہ گاڑی، ان گاڑیوں میں سے کوئی گاڑی اگر قسطوں پر بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ گاڑی کسی کے پاس ہے، آپ بیچ میں بیت التمیل کو لاتے ہیں یا کسی اور بینک کو لاتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑی کسی کی ملکیت ہے جبکہ اس کو بیچ رہا ہے بیت التمیل یا کوئی اور بینک، تو وہ چیز جو کہ بیت التمیل کی ملکیت نہیں، یا کسی بینک یا کسی کمپنی کی ملکیت نہیں، وہ اس کو بیچنے کا اختیار کہاں سے رکھتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ چیز مت بیچو جو آپ کی ملکیت نہیں یا جو آپ کے قبضے میں نہیں۔ گاڑی کسی کے پاس ہوتی ہے، بیت التمیل کے قبضے میں بھی نہیں آئی، اس کے نام رجسٹر بھی نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کے نام ہوتی ہے جو اس کا خریدار ہوتا ہے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ گاڑی یا کوئی بھی چیز اس بینک کی ملکیت ہے اور اس کے قبضے میں ہے، اور آپ اس چیز کو اس سے قسطوں پر خریدتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں، قیمت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اگر وہ آپ کو دونوں قیمتیں بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کیش پہ لیں گے تو اس کی قیمت 1000 دینار ہوگی، اگر آپ قسطوں پر لیں گے تو اس کی قیمت 1200 دینار ہو جائے گی، تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ انٹرسٹ، یہ سود نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو ایک تاجر، ایک کاروباری
نے آپ کو دو آپشن دیے ہیں آپ کی سہولت کے لیے کہ اگر آپ کے پاس کیش پیسے ہیں تو ابھی 1000 دینار دیں اور یہ گاڑی لے لیں، لیکن اگر آپ کے پاس کیش پیسے نہیں ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے وہ آپ کو ایک سہولت فراہم کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر پیسے پورے کر دینا، لیکن جب آپ 3 سال کے اندر پیسے دیں گے تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ کر 1200 دینار ہو جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کرنا جائز ہے۔ واللہ عالم وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ نہیں ہاں نہیں، مطلب وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے خلد نہیں، تو جس طرح آپ سے پہلے کسی کے